ہاں جی، بیچاری کی ڈھلتی جوانی بھی اچھی نہ لگی، ابھرتی جوانی بھی اچھی نہ لگی، ماموں عجیب کو سٹپٹا گئے بھائی۔ اب دیکھیے بیچارے ماموں اس کی شامت لاتے ہیں یا اپنی شامت لاتے ہیں۔ سنتے رہیے امر ویر۔ ممانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے طب یونانی کی تمام ماجونیں، مخویات، کشتے اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، بانک پن لوٹ آیا۔ ممانی نے کچھ دنیا داری کے داؤ پیچ تو سیکھے نہ تھے۔ خودرو پودا تھیں، کبھی کسی نے باریکیاں نہ سمجھائیں نہ ان کو خود سمجھ میں آئیں۔ چالاکیاں تو بہت دور کی بات ہے۔ 28 سال کی تھیں مگر 18 برس جیسی نا تجربہ کار اور الہڑ پن تھا۔ موٹر ذرا بہت زیادہ چلاؤ تو انجن جل جاتا ہے۔ دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ڈھہ گئے۔ ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اگر وہ جسم اور دماغ کو اتنا نہ تکنکاتے تو 62 برس میں یوں لٹیا نہ ڈوب جاتی۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے۔ بہنیں زاروں قطار روئیں۔ حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ لوگوں نے جوان بننے کے لیے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، قبل اس وقت بوڑھا ہونے کی کوئی دوائی کیوں نہیں ایجاد کی جو ممانی کو کھلا دی جاتی؟ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر مرید عاشق تھا کہ کسی طور سے ان کی جوانی ڈھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ تعویذ گنڈے ہار گئے، ٹونے ٹوٹ کے چت ہو گئے۔ امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا پیڑ سوکھتا رہا۔ تصویر ہو تو کوئی پھاڑ دے، مجسمہ تو کوئی پٹخ کر چکنا چور کر دے، لیکن اللہ کے ہاتھوں کا بنایا مٹی کا پتلا اگر حسین بھی ہو اور زندہ بھی، اس کی ہر سانس میں جوانی کی گرمی مہک رہی ہو تو پھر کچھ بس میں نہیں چلتا۔ اس کے چڑھے ہوئے سورج کو اتارنے کی بس ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ کھانے کی مار دی جائے۔ گھی، گوشت، انڈے، دودھ قطعی بند۔ جب سے شجاعت ماموں کا ہاضمہ جواب دے گیا تھا، ممانی صرف بچوں کے لیے گوشت وغیرہ منگاتی تھی، کبھی کبھار کوئی ایک لقمہ خود چکھ لیتی تھی۔ اب اس سے بھی پرہیز کر لیا۔ سب کو امید تھی بند گئی اور یہ سوچ لیا گیا کہ اب انشاءاللہ ضرور بڑھاپا تشریف لے آئے گا۔ اے بھابھی، یہ کیا اچھال چکالو لونڈیوں کی طرح موئی شلوار قمیض پہنتی ہو اور بھی ننھی لگ جانتی ہو؟ نند کہتی، بھاری بھرکم کپڑے پہنو کہ اپنی عمر کی لگو۔ ممانی نے ٹکا ہوا دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کے بغل میں جانے کی تیاری ہے؟ ماموں نے کچوکے دیے۔ ممانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگی۔ اے بھی، یہ کیا ایک آدھ وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ 5 وقتہ کی عادت ڈالو بھائی۔ ممانی 5 وقتہ نماز پڑھنے لگی۔ جب سے ماموں کی نیند بڑھی اور نخریلی ہونے لگی، تہجد کے وقت سے جاگنا شروع کیا۔ میرے مرنے کے نفل پڑھ رہی ہو؟ ماموں بسورے۔ دبلی تو تھی ہی، دن رات کی دانتا کل کل سے اور بھی دھان پان ہو گئی۔ گھی گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نکھر آیا۔ جلد ایسی شفاف ہو گئی کہ جیسے کوئی دم میں بلور کی طرح آر پار نظر آنے لگے گا۔ چہرے پر عجب نور سا اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی لال ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں میں سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ جب صبح سویرے نور نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تو ان کے چہرے پر حضرت مریم کا تقدس اور فاطمہ زہرا کی پاکیزگی طاری ہو جاتی اور وہ اور بھی کم سن اور حسین اور کنواری لگنے لگتی۔ ماموں کی خبر اور باز کھسک آتی اور وہ انہیں منہ بھر بھر کے کوستے اور گالیاں دیتے کہ بھانجوں بھتیجوں کے بعد جو جنوں اور فرشتوں کو ورغلا رہی ہیں، چلے کھینچ کھینچ کر جن قابو میں لیے ہیں، ان سے جادو کی بوٹیاں منگا کر کھاتی ہیں۔
تیزاب کے بعد اب مہندی بھی ماموں کی آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ مہندی لگاتے تو چھینکیں آ کر نزلہ ہو جاتا، ویسے بھی انہیں مہندی سے گھین آنے لگی تھی۔ رخسانہ ممانی ان کے بالوں میں مہندی لگاتی تو باوجود احتیاط کے ان ہاتھوں میں بھی شمع لو دینے لگتی۔ ان کے ہاتھ دیکھ کر شجاعت ماموں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے مہندی میں نہیں، ممانی نے ان کے خون دل میں ہاتھ ڈبوئے، وہی ہاتھ جنہیں وہ کبھی چنبیلی کی منہ بند کلیاں کر چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اب شکرے کے خون خوار پنجوں کی طرح ان کی آنکھوں میں گھسے جاتے۔ بہنیں گھر سے تر مال تیار کر کے بھائی کو کھلانے لاتی کہ کہیں بھاوج زہر نہ کھلا رہی ہو، اپنے ہاتھ سے سامنے کھلاتی، مگر ان کھانوں سے ماموں کا حال اور پتلا ہو جاتا۔ بواسیر کی پرانی شکایت نے وہ زور پکڑا کہ رہا سہا خون بھی نچوڑ لیا۔ ابھی تک اس نامراد کشتے کا اثر باقی تھی جو انہوں نے پچھلے جاڑوں میں مراد آباد کے ایک نامی گرامی حکیم صاحب کا نسخہ لے کر کئی 100 کی لاگت سے تیار کرایا تھا۔ نسخہ بے حد شاہی قسم کا تھا، جیسے مردہ کھا لیتا تو تنتنا کر کھڑا ہو جاتا، مگر ماموں گوندنی کی طرح پھوڑوں سے لد گئے۔ دکھیا ممانی گھی کو سینکڑوں بار پانی سے دھوتی، اس میں گندھک اور بہت سی دوائیں کوٹ چھان کر ملاتی، دھڑیوں مرہم تھوپا جاتا، پتیلیوں میں نیم کے پتوں کا پانی اٹھاتی اور صبح شام پیپ خون دھوتی۔ ان میں سے چند پھوڑے مستقل ناسور بن گئے تھے اور ماموں کو نگل رہے تھے۔ پھر ایک تو اندھیری اور ہو گئی۔ ماموں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ بہنیں بیٹھی بھاوج کا دکھڑا رو نہیں تھی کہ نجی بڑھیا خدا جانے کہاں سے آن مری۔ پہلے تو وہ شجاعت ماموں کو نانا جان سمجھ کر ان سے فلرٹ کرنے لگی۔ کسی زمانے میں نانا جان ان پر بہت مہربان رہ چکے تھے۔ بڑھیا نامراد کی مت ماری گئی تھی۔ نانا جان کو مرے 20 برس ہو چکے تھے اور وہ اپنی چپیڑ بھری آنکھوں میں پرانے خواب سجانے پر اور جگانے پر مصر تھی۔ بڑی لے دے کے بعد وہ ماموں کا اصلی مقام سمجھی تو مرحومہ ممانی کا ماتم لے بیٹھی۔ ہائے ہائے کیا بڑھاپے میں دغا دی گئی، ہائے 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 ہائے۔ اچانک اس کی نظر ممانی پر جا پڑی۔ ممانی صحن میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ عجب پیارے انداز میں وہ گردن نیوڑھائے بیٹھی تھی، جیسے تصویر کھنچوا رہی۔ کبوتر ان کی بلوری دمکتی ہوئی ہتھیلی کو گدگدا رہے تھے اور وہ بے اختیار ہنس رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ بڑھیا نے اپنا چپاتی جیسا سینہ کوٹ کر رخسانہ مامی کی طرف ہوا میں بلائیں لے کر کنپٹیوں پر 10 انگلیاں چٹخٹائی۔ اللہ پاک نظر سے بچائے، بٹیا تو چاند کا ٹکڑا ہے، میں جانوں میٹھا برس چل لگا ہے۔ اے میاں، وہ رازداری کے انداز میں ماموں کے قریب کھسکی، سوداگروں کا منجلا بیٹا ولایت پاس کر کے آیا ہے، اللہ قسم بس چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ کسی زمانے میں بڑھیا بڑے مارکے کی مشاطہ تھی، اب اس کا بازار بند ہو چکا تھا۔ چونڈا سفید تھا، ہاتھ پیر سے معذور ہوئی تو ٹکڑے مانگ کر گزارا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کی سمجھ ہی میں نہ آیا کہ بڑھیا مردار کیا بک رہی ہے۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا جو ولایت پاس تھا سب کی نگاہوں میں تھا، کسی کو شبہ بھی نہ ہوا کہ ناشدنی خطامہ رخسانہ ممانی کا رشتہ لگانے کی طاق میں ہے۔ امام حسین کی قسم میاں، میں تو کنگنوں کی جوڑی لوں گی، بات چھڑوں۔ بات جو واضح ہوئی اور پانی مرا تو بھیڑوں کا چھتا چھڑ گیا، چاروں طرف سے توپیں دکھنے لگی۔ ہائے ہائے، مجھ جنم پیٹی کو کیا خبر۔ بڑھیا سلیپر پہنتی رپٹی باہر کی طرف چلتے چلتے اس نے ماموں کی پٹی ہوئی صورت پر ایک مشتبہ نظر ڈالی۔ منہ پر تو صاف کنوار پنا برس رہا ہے،
उस दिन शुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं, अड़ोस पड़ोस की मेहरबानियों का फल है जिससे रुखसाना बेगम ताक झांक किया करती थी। उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी रुमानी बहुत याद आई। उनके बाल कबल इस वक्त पक गए थे, उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसुओं में बह गया। मैं और पारसाई का मुजस्मा, वफा की पुतली, उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीबियों की तरह जन्नत को सिधारे। आज वो होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफेद जड़ों वाली मेहंदी लगे हाथ, हाय ये रस्ते नास्तूर, ये तन्हाई बढ़ जाती। फिर बुढ़ापा यूं ना दहलाता, दोनों साथ भड़वे होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। खैर, अब तक तो इतना समझ में आया कि अमर बेल तगड़ी हो रही थी और बरगद मुरझा रहा था। आप दुआ कीजिए बरगद के लिए, मैं दुआ करती हूँ अमर बेल के लिए। देखते हैं किसकी दुआ में असर आता है। अब तक के लिए इतना ही। आप सबकी तवज्जो का, आप सबके सुनने का शुक्रिया। किस्त को यहीं पे तमाम करते हैं। अगली किस्त में बकिया कहानी। अपना ख्याल रखिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।